ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی عزت و تکریم کے لائق وارث فیضان جوبی شریف پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبداللہ صدیق دامت برکاتہ العالیہ انتہائی محترم فاضل نشان خطیب اہل سنت حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی انتہائی محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید عرفان علی شاہ مجددی الازہری معزز مہمان گرامی قدر حاضرین و سامعین کرام یاران طریقت آج کا یہ پروگرام شان اولیاء کانفرنس وعرس مبارک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حاضرین کو یاران طریقت کو سلامت باقیامت رکھے، آستان عالیہ کو قیامت تک شاد آباد رکھے۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو امور کا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ پہلا امر تقوی اختیار کرنے کا، اور دوسرا سچوں کی معیت اور سنگت اختیار کرنے کا۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، حکم ہے، ارشاد ہے، اور اس کا کوئی بھی حکم ارشاد حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وقت کی مناسبت سے میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر اپنی حاضری کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا امر تقوی اختیار کرنے کا ہے۔ اسلامی نظام عبادات میں تقوی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم نہ دیا ہو۔ ابھی ماہ رمضان گزرا، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز ہے،
اہمیت ہے، اتنی تاکید ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے دو مرتبہ تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس ہر جان یہ دیکھے کہ کل آخرت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ 3 مرتبے ہیں تقوی کے، توجہ، 3 مرتبے ہیں تقوی کے۔ پہلا یہ کہ انسان کفر و شرک سے بچے، جب کفر و شرک سے بچے گا تو پھر وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو اب گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اسے اللہ رب العزت جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ کچھ ہوئے بھی گناہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، آخرکار اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ متشابہات سے بچنا، کبیرہ گناہوں کے ساتھ متشابہات سے بچنا، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، اور یہ وہ تقویٰ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے دائمی جنت کا وعدہ فرما دیا، دائمی جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور اس لیے بھی تقوی کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ تقوی کے بغیر نہ کوئی میرے قریب آ سکتا ہے، اور نہ ہی میرا کوئی دوست بن سکتا ہے، نہ ہی میرا ولی بن سکتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی، اس کے دوست تو صرف اور صرف تقوی والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ولایت کی طرف جانا، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ آپ گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کا رستہ اختیار کرے جس میں اللہ رب العزت کی رضا کا متلاشی ہو، اب اس کا سفر اللہ رب العزت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چوں یہ اس کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تقوی اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر عبادات کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک مقام قرب کا ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ اب آزاد تو بندہ مومن کے ہیں، لیکن ان میں قدرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ظاہر ہو رہی ہے، ان سے اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجیے، ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، انسان جتنا بھی قرب حاصل کر لے یا بندہ جتنا مرضی عروج حاصل کر لے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جتنا بھی نزول کر لے وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے، وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ نَزَلَ، رب ہی رہتا ہے اگرچہ وہ نزول اختیار کرے۔ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ إِنْ تَسَامَى او ترقا او تعرجا، اور ابد ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے جتنا مرضی عروج حاصل کر لے۔ اور اس کی ایک مثال قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج میں بیان کی ہے، فَقَانَ قَابَ
ادنا کہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات اتنا رب کا قرب حاصل کیا، اتنا قرب حاصل کیا کہ فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، وہ قرب اتنا تھا کہ جس طرح دو کوسے کمانے آپس میں ملتی ہیں اتنا قرب تھا۔ فرمایا فَقَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مصطفیٰ خدا کے قریب ہو گئے۔ لیکن اس سارے قرب کے باوجود، اس سارے قرب کے باوجود خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ نہ خدا مصطفیٰ بنا، نہ مصطفیٰ خدا بنا۔ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، جس ہے اللہ اور قرب اللہ۔ اس کی مثال حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام الصالحین قدوۃ الکاملین حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز میں دی ہے کہ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں وہ رب کے قرب و جوار میں جاتا ہے، تو جس طرح انسان ایک دوسرے انسان کے بیٹھتا ہے، پاس بیٹھتا ہے، اور اس معیت کی وجہ سے، اس سنگت کی وجہ سے اس کی عادتیں چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی حضرت امام ملا علی قاری نے امام غزالی کا یہ قول نقل کیا کہ انسان جس طرح کے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے اس کی عادتیں اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہی ایسا ہے، انسانی فطرت ہی ایسی ہے، جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کی سنگت اختیار کرتا ہے، اس کی عادتیں اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی بخیل کے پاس بیٹھے گا تو بخیل بن جائے گا، کسی حریص کے پاس بیٹھے گا تو حریص بن جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اگر وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر وہ عادتیں شروع ہو جائیں گی۔ اگر وہ کسی زاہد کے پاس بیٹھے گا تو اللہ رب العزت اس کے اندر زہد جیسی عادتیں پیدا فرما دے گا، زہد جیسی عادتیں فرما دے گا۔ اور پھر آگے آپ اگلی بات کرتے ہیں جی، ان کی تاثیر ہوتی ہے، بندہ جب بندے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے، اس کی تاثیر قبول کرتا ہے، اور ایسی تاثیر قبول کرتا ہے کہ پھر اس صحبت کی وجہ سے، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحبت اگر کوئی کافر ہو تو کافر کو مسلمان بنا دیتی ہے، اور اگر کوئی فاسق ہو تو فاسق کو صالح بنا دیتی ہے، اور اگر کوئی جاہل ہو تو پھر وہ اس کو عالم بنا دیتی ہے، اور اگر کوئی کتا کی نسبت حاصل کر دے تو اسے انسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ قول نقل کیا اللہ رب العزت کا وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ کتا جو ہے اصحاب کہف کا، وہ اہل اللہ کے پاس بیٹھا تو اس بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوا، اب اللہ رب العزت اس کتے کو کل قیامت والے دن انسانی شکل عطا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر کتا اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لے، ان کی مجلس اختیار کر لے تو پھر اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو اگر کوئی انسان کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لے۔ اب حضرت امام رحمت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان عادتوں میں تاثیر ہوتی ہے، اس تاثیر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جس شخص کے پاس بیٹھتا ہے اس کی عادتیں اپنانا شروع کر دیتا ہے، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی عادتوں میں، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور اس قرب کی وجہ سے یہ نہیں کہ یہ قرب نہ جسمانی ہے نہ مکانی ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کی کوئی سمت ہے، بلکہ یہ قرب روحانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جب انسان یہ قرب اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی انوار و تجلی
360 عادتیں ہیں. کتنی؟ 360 عادتیں. حضور نے فرمایا اچھے اخلاق 360 ہیں، یہ اللہ کے اخلاق ہیں. فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق ہیں ان کو اپناؤ، جو عادتیں ہیں انہیں اپناؤ، اور وہ 360 ہیں. اور فرمایا اگر ان 360 میں سے اگر کوئی ایک بھی کسی بندہ مومن میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دیتا. 360 میں سے اگر کوئی ایک عادت اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان 360 عادات میں سے کوئی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تیرے اندر تو ساری ہی عادات پائی جاتی ہیں، تیرے اندر تو ساری ہی پائی جاتی ہیں. تو جب بندے کو اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی صفات کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اس بندے پر نازل ہوتے ہیں اب اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عادات کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. تو اب جب یہ عادات کو اپناتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے، حضرت داتا جی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر ایک مقام ایسا آتا ہے یہ قرب اتنا بڑھتا ہے کہ بندہ رب تو نہیں بنتا مگر ربانی بن جاتا ہے، بندہ حق تو نہیں بنتا مگر حقانی بن جاتا ہے، بندہ رب تو نہیں بنتا مگر ربانی بن جاتا ہے، اور بندہ سبحان تو نہیں بنتا مگر سبحانی بن جاتا ہے. اللہ اللہ ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے. نہ وہ بندے میں حلول کرتا ہے نہ بندہ خدا بنتا ہے، بلکہ آپ وضاحت فرماتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں جس طرح لوہے کو آگ میں رکھا جائے، آگ میں تپایا جائے، جتنا بھی تپایا جائے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوہا آگ بن جاتا ہے، آگ کی طرح اس کی رنگت ہو جاتی ہے، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی حرارت آگ کی طرح ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود آگ رہتی ہے اور لوہا رہتا ہے. نہ آگ کو لوہا کہتے ہیں نہ لوہے کو آگ کہتے ہیں. فرمایا بندے کا معاملہ بھی ایسا ہے، بندہ جب اپنے رب کے قریب جاتا ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ اللہ ہی رہتا ہے اور بندہ ہی رہتا ہے. اللہ اللہ ہوتا ہے اور بندہ عبداللہ ہوتا ہے. اور ہمارے آقا ولی نعمت سراج العارفین شہباز طریقت شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابو البیان پیر محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کی وضاحت اس انداز میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مقام وہ ہے اور اپنا عقیدہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ ہے یہ عبداللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ صفی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ نجی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ خلیل اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ ذبیح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ کلیم اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ آیت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ نور اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے، اور اللہ اللہ ہے یہ حبیب اللہ ہے. اللہ اللہ ہے اور یہ حبیب اللہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اور کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے. اب ہوتا کیا ہے جب یہ اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو اللہ اللہ ہی ہے یہ کریم اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ نجیب اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ حبیب اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ رحمت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ برکت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ شفقت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ کرم اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ وجہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ فانی باللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ باقی باللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ باللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ مع اللہ ہے، اور اللہ اللہ ہے یہ رحمت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے.
اب دیکھیں دنیا میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت رب نے اپنی طرف کی ہے. کبھی کہا بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر. بیت ہوتا ہے کوئی بھی گھر ہے، لیکن اگر اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، شان والا، مرتبے والا، مقام والا ہو جاتا ہے. یہ نسبت کی بات ہے کہ جب وہ کسی کی نسبت اپنی طرف کر لے پھر اسے یہ اعزاز ملتا ہے، یہ اکرام ملتا ہے کہ وہ عظمت اور عزت والا بن جاتا ہے. جس طرح قربانی کا جانور ہے، جانور ہے، لیکن اگر اس کی نسبت خلیل اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر فرمایا اب اس جانور کا بھی ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، کیونکہ اس کی نسبت بھی اللہ کے پیارے خلیل کے ساتھ ہو گئی. تو گھر رب کا عظمت والا، لیکن وہی ایک مقام ایسا ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے میرے گھر کا طواف کرنے والوں ادھر آؤ، یہاں آؤ، ذرا ادھر آ کے دیکھو. اس وقت تک تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا جب تک میرے یار کے قدموں میں کھڑے ہو کر سجدہ ریز نہ ہو. اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا. تو اگر کسی شے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے تو وہ احساس پا جاتی ہے. اسی طرح جب بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، بندہ وہ نبی اللہ ہو جائے، رسول اللہ ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، تو اس کی نسبت رب کی طرف ہو گئی ہے. اور پھر دیکھیں انسان کتنی بھی عبادات کرتا ہے، کتنی بھی عبادت کرتا ہے، اسے اپنی عبادات پہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے اعمال والے، بڑی بڑی باتوں والے رٹے گئے ہیں، راندہ درگاہ سے راندہ درگاہ ہو گئے ہیں اس بارگاہ الہی سے، اس پاک بارگاہ سے. گارنٹی کوئی نہیں عمل کی، عبادت کی قبولیت کی. شیطان طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، عبادت گزار تھا. لاکھوں سال کی عبادت اللہ رب العزت نے اس کے منہ پر دے ماری اور ساتھ کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں برستی ہیں. سینکڑوں سال بلم بن باور نے عبادت کی، مستجاب الدعوات کہلایا. اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ جو دعا کرتا تھا اللہ رب العزت قبول کرتے. اسم اعظم کا اس کے پاس تھا، ورد کرتا تھا، اس کا مالک تھا. زمین پر بیٹھ کے عرش پہ اس کی نظریں ہوتی تھی، عرش کو دیکھتا تھا، جب واز کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، 12,000 کا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی باتیں سن رہا ہوتا تھا. لیکن آخر کار انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ وہ راندہ درگاہ ہوا. راندہ درگاہ ہوا. حاضرین محترم ذرا دیکھیں، نہ اس کی عبادت اس کو بچا سکی، نہ اس کی عبادت اس کو بچا سکی. کوئی گارنٹی نہیں. فرمایا ہاں ایک جگہ ضمانت ہے، ایک جگہ گارنٹی ہے کہ انسان کے اعمال بھی قبول ہو جائیں اور اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے. یہ دو مثالیں دونوں میں نے قرآن سے دی. اب گارنٹی ہے، یہاں گارنٹی نہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں انسان کے اعمال کی بھی گارنٹی ہے، انسان کی ایمان کی بھی ضمانت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اہل اللہ کی سنگت ہے. میں کلمات اخیر کر رہا، توجہ حاضرین محترم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے سکہ میں یہ حدیث مبارکہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے ملائکہ ہیں کہ جو آسمان سے اترتے ہیں زمین پر، اور زمین میں جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی محفلیں جمی ہوتی ہیں، لگی ہوتی ہیں، وہ ان محافل میں شریک ہو جاتے ہیں، اس محافل کے جلیس ہو جاتے ہیں، اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں. اور جب تک وہ محفل لگی رہتی ہے وہ فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں واپس حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے میرے ملائکہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ زمین پر
آستانہ عالیہ چونکی شریف میں محفل ذکر ہو رہی تھی، عرس پاک کی محفل ہو رہی تھی، ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ کوئی بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، تمجید بیان کر رہے تھے، تکبیر کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے۔ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا، پوچھے گا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کے ذکر کا کیا عالم ہوتا۔ فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ پھر اور زیادہ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ تیرا ذکر کرتے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، حالانکہ رب جانتا ہے، پھر پوچھے گا بھئی وہ بتاؤ کہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت تجھ سے مانگ رہے تھے، انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میری جنت کو دیکھ لیتے، فرشتے کہیں یا باری تعالیٰ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور شوق کے ساتھ تیری جنت کا ذکر، تیری جنت کے تعلق کرتے۔ اچھا وہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تیسرا سوال، فرشتے کہیں یا باری تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب جب یہ کہیں گے نا پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بتاؤ اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے ہو۔ تو اب 3 سوالات کے بعد اور سوال و جواب کے بعد آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اب ایک فرشتہ جو بات پن پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، ایک فرشتہ ان میں سے کہے گا یا باری تعالیٰ یہ تو ارادہ کر کے آئے تھے، نیت کر کے آئے تھے، پن سمر کے تیار ہو کے آئے بیٹھے تھے، ارادہ کر کے آئے تھے، ذکر کیا انہوں نے، بڑی دیر تک مجلس میں بیٹھے رہے، ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا۔ اب حدیث کے لفظ ہے رجل خطاء، بہت بڑا کوئی نگار آدمی، یہ گھر سے نکلا کسی اپنے کام سے، بس یہ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بغیر ارادے کے یہ بھی اس محفل میں شریک ہو گیا۔ یا باری تعالیٰ اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا، ذکر بھی کوئی نہیں اس نے کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کی مجلس اختیار کر لیتا ہے، جو ان کی سنگت اختیار کر لیتا ہے، وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی سعادتوں سے نواز دیتا ہے، اسے بھی نیک بخت بنا دیتا ہے۔ میں نے ان کے صدقے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ایک جگہ ضمانت مل گئی، کہا اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرنا، اگر ناز کرنا ہے تو اہل اللہ کی نسبت پہ ناز کرنا ہے، اہل اللہ کی مجالست پہ، ان کی صحبت پہ، ان کی نسبت پہ ناز کرنا ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جو یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا